अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। उज़मा रूबी साहिबा के हवाले से जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था, मैंने उसमें कहा था कि मैं एक वीडियो और बनाऊंगा उनके एक छोटे वीडियो के रिस्पांस में। आई थिंक दैट्स पार्ट 3 वो से कहती हैं। अगरचे इसमें बातें जो हैं वो बहुत ही बचकाना हैं, लेकिन रिस्पांस करना इसलिए ज़रूरी है कि इसमें एड होमिनम और पॉइजनिंग द वेल फैलेसी का इस्तेमाल किया गया है। ये इंतहाई एक बड़ी सस्ती हरकत होती है किसी इंसान को मिसक्वोट करना या किसी इंसान के बारे में ऐसा तासुर क्रिएट कर देना कि मुस्तकबिल में उसकी सारी बातें ही लोग उसे तशकीक की निगाह से देखें। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं हुस्न ज़न रखता हूँ और उज़मा रूबी साहिबा के बारे में कि शायद जान के उन्होंने ऐसा ना किया हो, लेकिन अगेन जिस किसी से वो इन्फॉर्मेशन लेती हैं कम से कम उसको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। तो दो बातें हैं इस वीडियो में जो मेन है, जो मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। वैसे तो उन्होंने बहुत से, मैंने ये कहा और आपने वो कहा, मैंने वो कहा, लाइक आई सेड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट द टाइप ऑफ स्टफ़। तो जो दो बातें हैं उनको मैं एड्रेस करना चाहूँगा। पहली ये कि क्या गज़ाली का ये ख्याल था कि रूई को आग लगेगी या नहीं लगेगी, और दूसरी ये कि जो आर्गूमेंट है कंटिजेंसी का, इसमें क्या मैंने वाकई ही कुछ गलत बात कह दी थी। तो चलते हैं पहले हिस्से की तरफ। देखें, मैंने आपको पहले भी बताया था, तहाफ़ुतुल फ़िलासफ़ा की डिबेट गज़ाली ने डायलॉग या मुनाज़रे के अंदाज में लिखी है। इस डिबेट में गज़ाली अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बताते हैं और फ़लसफ़ियों का पॉइंट ऑफ व्यू भी बताते हैं। और ये जो तहरीर आपने दिखाई गज़ाली की कि ये नहीं हो सकता कि रुई के एक टुकड़े को आग जलाए और दूसरे को नहीं, ये गज़ाली नहीं कह रहे। ये फ़लसफ़ियों का मौक़िफ़ है जिसे गज़ाली ने इसलिए लिखा है ताकि वो इसका जवाब दे सकें। और यहाँ नीचे इसी सफ़े पर इतना बड़ा सा करके जो लिखा है कि इसके जवाब के लिए हमारे दो मसलक हैं, यहाँ से जवाब शुरू होता है इमाम गज़ाली का। अब चूँकि मेरा व्यू ये है कि उज़मा रूबी साहिबा कोई इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है और वो वेरीफाई नहीं करती, तो यहाँ पे भी मेरे इस ख़दशे की तस्दीक ही होती नज़र आती है कि किसी ने उनको ये बता दिया है कि ये किताब मनाज़रे की सूरत में है। बिकॉज़ आई डोंट बिलीव फॉर अ सेकंड कि ये किताब उज़मा रूबी साहिबा ने पढ़ी है। किसी ने उनको बता दिया है कि ये मनाज़रे की सूरत में इस तरह से है कि गज़ाली ने पहले फ़लसफ़ा का व्यू लिखा है और बाद में उसका रद्द लिखा है। ये किताब में कहीं कहीं ऐसा पाया तो जाता है, लेकिन मजमूई तौर पे ऐसा नहीं कि किताब में हर जगह पे ऐसी ही थी। बल्कि गज़ाली अपने तबसरों में उनका व्यू देते हैं और उसके अंदर, यानी कि अपने तबसरों में से मुराद ये है कि अपने तबसरे, अपने ख़यालात बीच में शामिल करते रहते हैं और उसके बाद फिर जाके तफसीली जवाब देते हैं। और कहीं अगर कोई ज़्यादा स्पेसिफिसिटी के साथ जवाब देना हो तो उसके लिए वो अलहदा सेक्शन भी क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हुआ ये कि गज़ाली अपना एक व्यू दे रहे हैं कि मैं आपसे, यानी कि इत्तफ़ाक़ है मेरा, तो यानी कि आग को जो है, माफ़ी चाहता हूँ, जो रुई है उसको आग लगेगी। उस यानी कि जो उन्होंने थीम पेश किया फ़िलासफ़ा का, उसके आगे फिर अपने ये दो तबसरे लिखे हैं कि रुई के अगर दो टुकड़े करें तो एक को आग लगे दूसरे को ना लगे, ये बात समझ में आने वाली नहीं है। और फिर आगे लिखा कि यहीं से ये लोग ये नतीजा अख़ज़ कर लेते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो फिर आग ने उनको नहीं जलाया। ये एक कोई मेटाफोरिकल बात है, क्योंकि ऐसा उसी वक्त मुमकिन हो सकता है जब आग ना रहे और इब्राहीम न रहे, या अल्लाह के नबी उनमें कोई तब्दीली पैदा हो जाए। तो उज़मा रूबी साहिबा ने यह समझ लिया कि चूँकि उसके आगे एक हेडिंग लिखी हुई है कि हमारे पास दो जवाब हैं, तो इससे पहले जो कुछ लिखा वो फ़लसफ़ा का है। हालांकि अगर वो ये किताब खुद पढ़ें या एटलीस्ट 17th चैप्टर ये पढ़ें, और जो पिछला पेज उन्होंने कहा जिसके बारे में उन्होंने थ्योरी फेमिनेशन की बात की, चाहे वो थ्योरी फेमिनेशन भी बज़ाते ख़ुद उसका इसके उन्होंने क्या ताल्लुक़ जोड़ दिया, आई एम नॉट एंटायरली श्योर। हालांकि जो थ्योरी फेमिनेशन है उसका ताल्लुक़ जो आलम है उसकी इल्लत तामा के साथ है कि जो इब्न सीना और फ़ाराबी का, इब्न सीना का ज़्यादा, फ़ाराबी का उससे, ये वो उनका भी व्यू यही है, लेकिन इब्न सीना का जो है वो ज़्यादा है। और दोनों ने ही ये ग्रीक फ़िलॉसफी से लिया हुआ था कि कायनात, इसकी जो क्रिएशन है वो टेम्पोरल नहीं है, वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम वो नहीं हुई है, बल्कि ये खुदा की ज़ात से एमिनेट हुई है। सो येस, इट इज़ कॉज्ड बाय गॉड, बट इट इज़ कॉज्ड बाय गॉड इन एन ऑन्टोलॉजिकल सेंस, नॉट इन अ टेम्पोरल सेंस। यानी कि ऐसा नहीं है कि खुदा अज़ली है और फिर उसने किसी स्टेज पे कायनात को बना दिया, बल्कि ये कहते हैं कि खुदा की तरह ये भी अज़ली है, बस फ़र्क ये है कि इसको बनाने वाला खुदा है। दैट ऑब्वियसली इज़ एन ऑक्सीमोरोनिक स्टेटमेंट। ऐसा नहीं हो सकता। अगर खुदा अज़ली है तो फिर कायनात अज़ली नहीं हो सकती, और अगर दोनों अज़ली हैं तो खुदा उसका खालिक नहीं हो सकता। इट्स दैट सिंपल। और यही गज़ाली का जो है वो एतराज़ था। लेकिन समहाउ उज़मा रूबी साहिबा अगेन जहाँ से इन्फॉर्मेशन ली, उन्होंने उससे समझा कि शायद इसका ताल्लुक़ जो है वो बराह रास्त कोजेशन के साथ है, क्योंकि उसमें लफ्ज़ फैज़ान सिर्फ लिखा हुआ था। एंड समहाउ शी फिगर्ड आउट कि फैज़ान का मतलब जो है ये, और हूएवर गेव द इन्फॉर्मेशन टू हर, कि फैज़ान का मतलब यहाँ पे जो इमिनेशन थ्योरी है यहाँ पे उसका कोई ताल्लुक़ बनता है। खैर, अगेन जो मैं बात कर रहा था वो ये है कि अगर वो इसी पेज को, जिस पे उन्होंने कहा कि आपको एक पैराग्राफ पीछे जाना पड़ेगा, उसी पेज के टॉप पे देख लेती, माइट बी डिफरेंट पेज हो, इसलिए कि वो कौन सा वर्जन यूज़ करें मुझे पता नहीं है, तो उसके अंदर गज़ाली ने एक तनकीद भी लिखी हुई है कि तुम्हारे अपने मुहक्किकीन तो ये बात मानते हैं जो बात मैं कह रहा हूँ,
تو کیا اگر عظمیٰ رومی صاحبہ کی یہ بات مان لی جائے کہ جو سیکشن لکھا ہوا ہے کہ ہمارے جواب ہیں اس سے پہلے ساری فلاسفہ کی بات ہے، تو کیا یہ بھی فلاسفہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ تمہارے محققین مانتے ہیں؟ ڈو یو ریئلی ہیو ٹو بی دیٹ چائلڈش؟ آئی جسٹ ڈونٹ انڈرسٹینڈ. خیر آتے ہیں جمعین، ہمارا پوائنٹ آف کنٹینشن ہے کہ کیا غزالی کا یہ ویو تھا کہ روئی کو آگ لگے یا نہ لگے. دیکھیے اس کتاب کا نام ہے تحافت الفلاسفہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام غزالی کے فلاسفہ کے ساتھ بہت سی چیزوں کے اوپر اتفاق ہے کہ دونوں مسلمان ہیں، دونوں قرآن کو ٹھیک سمجھتے ہیں سو فورتھ. تحافت کا مطلب ہے انکنسسٹنسی، انکوہرنس، جو کہ غزالی کہہ رہے ہیں کہ میں بھی وہی مانتا ہوں جو تم مانتے ہو، لیکن اس کے بعد تم کیوں ایسی بات کہہ دیتے ہو جو قرآن سے متصادم ہو جاتی ہے، جو اسلام سے متصادم ہو جاتی ہے. تمہارے عقیدے کے اندر یہ ایک تحافت پائی جاتی ہے. تو غزالی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مانتا ہوں کہ روئی کو اگر دو ٹکڑوں میں تم نے تقسیم کیا تو یہ نہیں ہوگا کہ ایک کو آگ لگے اور دوسرے کو نہ لگے. دیٹس ناٹ دا پوائنٹ. لیکن اس سے تم نے جو نوشن ڈیرائیو کر لیا ہے، میرا تم سے اس پہ اختلاف ہے. لیکن چونکہ یہ کتاب عظمیٰ رومی صاحبہ نے پڑھی نہیں ہے، اور ڈیفینیٹلی جو 17واں چیپٹر ہے وہ نہیں پڑھا ہوا، کیونکہ اگر پڑھا ہوا انہوں نے ہوتا تو وہ جو آگے جو کہہ رہی ہیں کہ یہ سیکشن بنا ہوا ہے جس سے آگے وہ فرض انہوں نے کیا ہوا ہے کہ غزالی کا جواب یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے پیچھے سے نہیں، اسی جواب کا جو سیکنڈ مسلک ہے جو لکھا ہے نا کہ ہمارے پاس دو مسلک ہیں اس کے لیے، جو دوسرا مسلک ہے اس میں غزالی نے اپنی بات کو رپیٹ کیا کہ ہم تسلیم کرتے ہیں بھئی آگ کے دو ٹکڑے ہوں اور وہ جتنے بھی مرضی ایک دوسرے کو مشابہ ہوں، جب ہم ملیں گے تو آگ لگے گی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی آگ میں اگر نہیں جلیں گے تو اس کا جو آپ نے سپن اپلائی کی ہوئی ہے کہ آپ اس کو انکار کر دیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ ایسا ہے کہ آگ نہ رہے کوئی ایشو نہیں ہے. اللہ کے نبی کی جو پرسنالٹی ہے، پرسن ہے، یعنی کہ جسم ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی پیدا ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کرنے والا اللہ ہے. وہ ڈائریکٹ کرے فرشتوں کے ذریعے جیسے بھی کرے، کرنے والا اللہ ہے. تو غزالی اپنی اس بات کو رپیٹ کر رہے ہیں. اور وہ جو فیس پام والی تھی وہ میم چلا دیں یہاں پہ میں چلاؤں گا نہیں، بٹ جسٹ ٹو گیو یو دی آئیڈیا کہ بی خود پڑھ لیں. یہ جو لوگ آپ کو انفارمیشن دے رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. اگر آپ کا یہ ویو ہے کہ نہیں، وہ جو پہلے لکھا ہوا تھا اس سیکشن سے کہ اس کے جو آپ کے دو مسالک ہیں اس سے پہلے جتنا کچھ لکھا ہوا وہ سارا فلاسفہ کا نظریہ ہے، تو یہی پڑھ لیتی کہ غزالی وہاں پہ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں، آگے رپیٹ کر رہے ہیں کہ بھئی مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں یہ چیز ایسی ہی ہے. خیر اب یہ چونکہ میرا آخری ویڈیو اس لیے میں سے زیادہ ویسے بھی میرا مزاج یہ نہیں ہے کہ میں گرل ڈاؤن کروں یا کچھ اس طرح سے کروں. فیکٹس لوگوں کے سامنے رکھنا ضروری ہے، بیکاز ہمارا دیسی سیکولرز کا طبقہ سم ہاؤ دے آر ہیل بینٹ کہ تمہاری اسلام کی ہسٹری میں کچھ نہیں ہے، جو تم نے کرنا ہے وہ میکینسٹک مٹیریلسٹک مادیت میں ہی ہے اور کچھ نہیں ہے. تو بس یہ فیکٹس اس لیے سامنے رکھنے ضروری ہیں. چلتے ہیں دوسرے اسپیکٹ کی طرف. نیکسٹ پوائنٹ، اپنی پہلی ویڈیو میں کیسر احمد راجہ نے غزالی کی کاسمولوجی کو ایکسپلین کیا کنٹینجنسی آرگومنٹ کے ذریعے. اس پر میرا جواب یہ تھا، غزالی کو سمجھنے میں آپ سے بہت بیسک غلطی ہوئی ہے. حتیٰ کہ کنٹینجنسی آرگومنٹ جو آپ کا پیوٹل آرگومنٹ ہے کہ جس کو بنیاد بنا کر آپ نے غزالی کی کازالٹی کو ایکسپلین کیا، آپ کو یہ علم نہیں کہ یہ آرگومنٹ در حقیقت غزالی کی کاسمولوجی کا رد کرتا ہے، اور یہ رد کسی اور نے نہیں بلکہ خود کنٹینجنسی آرگومنٹ کے رائٹر یعنی تھامس ایکوینس نے کیا ہے. اس پر کیسر صاحب نے جواب دیا کہ ایکوینس کا حوالہ میں نے غلط دیا ہے، کنٹینجنسی آرگومنٹ تو ابن سینا کا ہے. اس کو کہا جاتا ہے دی کنٹینجنسی آرگومنٹ، جس کے بارے میں آپ نے ایک وہ بھی غلط حوالہ دے دیا ہے. ایکچولی کنٹینجنسی آرگومنٹ کا اوریجن ابن سینا سے ملتا ہے، بعد میں نہیں ملتا. اب مزے کی بات سنیں کہ میں نے یہ ریفرنس کہاں سے اٹھایا تھا، اور یہاں آپ دیکھیں کہ کیسر صاحب نے حوالہ دیا ہے کوئنز بورو کمیونٹی کالج کا. اب اس ویب سائٹ پر جا کے دیکھیں، یہ وہ لائن ہے جہاں سے کیسر صاحب نے کنٹینجنسی آرگومنٹ کی ڈیفینیشن کاپی کی ہے، اور اسی پیج پر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ آرگومنٹ تھامس ایکوینس کا ہے. اس آرگومنٹ کا اوریجن ارسطو سے ملتا ہے، اور اس آرگومنٹ کا ایک بیٹر ورژن لکھا سیموئل کلارک نے 17 سینچری میں، جسے کیسر صاحب نے کاپی پیسٹ کر کے اپنی ویڈیو میں شامل کیا، اور بعد میں پلٹ گئے کہ یہ آرگومنٹ تو ابن سینا کا ہے. رائٹ. تو ایک دفعہ اس کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں کہ آپ نے اعتراض کس چیز پہ کیا، کہ میں نے کیا کہا، آپ نے کون سا غلط ریفرنس دیا ہے. اس پر کیسر صاحب نے جواب دیا کہ ایکوینس کا حوالہ میں نے غلط دیا ہے، کنٹینجنسی آرگومنٹ تو ابن سینا. اور اب دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس سے نتیجہ کیا اخذ کیا. تو ہوا یہ کہ کیسر صاحب نے جب پہلی بار کنٹینجنسی آرگومنٹ کا لفظ استعمال کیا تو ساتھ ہی انہوں نے اپنی اسکرین پر اس آرگومنٹ کا ٹیکسٹ اور ریفرنس بھی شیئر کیا. اب میں نے کیا کیا کہ میں نے کیسر صاحب کی ویڈیو کا اسکرین شاٹ لیا، اسے کراپ کیا، ایجز کو رف کیا، اور یوں میرا ریفرنس تیار ہو گیا. یعنی یہ ریفرنس جسے کیسر صاحب غلط کہہ رہے ہیں ان کی اپنی ویڈیو کے اسکرین شاٹ سے لیا. یعنی حد ہوتی ہے کہ آپ کا اعتراض اس سٹیج سے اس جگہ سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے یہ ریفرنس دیا ہے کہ کنٹینجنسی آرگومنٹ ایکوائنس کا ہے، یہ ریفرنس غلط ہے، اور اس سے نتیجہ آپ یہ اخذ کر رہی ہیں کہ جو میں نے ریفرنس دیا ہے میں خود اسے کہہ رہا ہوں غلط ہے، حالانکہ میرے پورے ریفرنس میں صرف ڈیفینیشن ہے کہ کنٹینجنسی آرگومنٹ کیا ہوتا ہے، اس میں یہ ذکر ہی نہیں ہے کہ یہ کس نے دیا ہے. تیری کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، اور ہمارے سیکولرز نے ایک نیا کوئی عقل والا کنبا جوڑا، وٹ ایور جو بھی اس کی آپ محاورہ اپلائی کرنا چاہیں.
بی بی میرا یہ خیال نہیں ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ریفرنس اب میں نے اپنا ہی دیا ہوا ریفرنس میں نے کہہ دیا کہ یہ ریفرنس غلط ہے. ریفرنس بالکل ٹھیک ہے, کنٹینجنسی آرگومنٹ بہت سے اس کے ورژنس ہیں, یہ اس کا ایکسٹینڈڈ ورژن ہے, یہ بالکل ایسا ہی ہے. لیکن کوئنزبرا کا آپ نے جو میرا حوالہ کوٹ کیا کہ آپ نے جا کے ویب سائٹ پہ دیکھا, اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ایکوائنس سے پہلے جو ہے یہ ایرسٹوٹل دے چکے تھے. وہاں پہ آپ نے یہ نوانس بھی نہیں دیکھی کہ جو ایرسٹوٹل کا ذکر ہو رہا ہے وہاں پہ کوزمولوجیکل آرگومنٹ کا ہے. اینڈ گرانٹیڈ کہ جو کنٹینجنسی آرگومنٹ ہے یہ کوزمولوجیکل آرگومنٹ کے ایک ویریئنٹ کی طرح ٹریٹ ہوتا رہا ہے, لیکن ناؤ یہ دو ڈسٹنکٹ ہیں. انفیکٹ جو اسکولاسٹک فلاسفی کے 3 مین آرگومنٹس ہیں, جس میں ایک آنٹولوجیکل آرگومنٹ ہے, ایک کوزمولوجیکل ہے اور ایک جو کنٹینجنسی آرگومنٹ ہے, یہ ان تینوں کو علیحدہ ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو آپ کم سے کم یہ تو دیکھ لیتی کہ جو آپ ایکوائنس کا ذکر کر رہی ہیں یا ایرسٹوٹل کا ذکر کر رہی ہیں, وہاں پہ اصل میں وہ کنٹینجنسی آرگومنٹ کی بات ہو رہی ہے یا کوزمولوجیکل آرگومنٹ کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ نے واقعی کنٹینجنسی آرگومنٹ کو سمجھنا ہے اس کی گہرائی کے ساتھ, تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ جو انٹرنیٹ انسائکلوپیڈیا آف فلاسفی ہے اس کو ریفر کریں, جو کہ ایک پیئر ریویوڈ پلیٹ فارم ہے. اگر آپ وہاں پہ ابن سینا کو پڑھیں تو ان کے جو کنٹریبیوشنز لکھا ہوا ہے ان میں سے ایک ہی لکھا ہوا ہے کہ ان کا انفلوئنس ہے ایکوائنس پہ, وچ از ٹو سے کہ ایون اگر ایکوائنس نے یہ نظریہ دیا بھی ہے تو انفلوئنس ابن سینا کا ہے. لیکن نیچے اس کا جو 5واں سیکشن ہے آنٹولوجی کا, اس میں تو زیادہ وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ یہ نظریہ دینے والے ابن سینا تھے. اینڈ پرابلم از کہ اگر آپ نے کسی کی شخصیت پہ کیچڑ اچھالنا ہے تو اس کے مختلف آرگومنٹس کو گڑ مڑ کر کے آپ کر دیں. لیکن پتہ کیسے کیا ہوگا, اس سے یہ ہوگا کہ 4-5 لوگ آپ سے متاثر ہو جائیں گے, یا وہ سیکولرز جن کے پاس نالج نہیں ہے اور وہ پرویز ہود بھوئے صاحب کو یا سید مزمل صاحب جیسے لوگوں کو جن کو یہ بھی نہیں پتہ کہ درس نظامی اور جو ایک نظامی ایجوکیشنل ایک انسٹیٹیوٹ یا ایک چین آف انسٹیٹیوشنز جو بنا تھا ان کا آپس میں کیا تعلق ہے, جو یہ سمجھتے ہیں ایکچولی کہ جو درس نظامی ہے یہ اس نظامی انسٹیٹیوٹ سے نکلا ہوا ہے جو امام غزالی کا تھا, اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ معتزلہ کی گورنمنٹ فال آف بغداد پہ ختم ہوتی ہے, یہ اتنے عقل سے پیدل ہیں. تو ان لوگوں کو چونکہ ان کے فالورز کے پاس بھی نیسسریلی بات ہے کہ اتنا نالج نہیں ہوگا, اور میں اتنے بچوں کو میں جج بھی نہیں کرتا اس لیے کہ ان کی غلطی ہے بھی نہیں, ہمارا کام ہے ایجوکیٹ کرنا. تو اس سے یہ ہوگا کہ ان کو ایک کلٹ کوئین مل جائے گی, وہ روسٹ کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. پر جس علم کی بیس ہی آپ جھوٹ پہ یا لوگوں کی کردار کشی پہ یا ان پہ کیچڑ اچھالنے سے یا ان کے بارے میں غلط نظریات پھیلانے پہ آپ کریں گے, اس علم میں کیا سچائی ہوگی, کہاں سے سچائی لے کے آپ آئیں گے. خیر, یہاں پہ میں اس بات کو اب مزید طول نہیں دینا چاہتا. میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ غزالی کی کوزالٹی اور ان کے انفلوئنس آن اسلامک ورلڈ ان اے وے کہ اس سے سائنس کا ڈکلائن ہوا تھا, اس پہ کوئی مزید بات ہے تو آپ کریں. باقی یہ جو بچکانہ چیزیں ہیں میں اس کو بھی ایڈریس نہیں کرنا چاہ رہا تھا, لیکن چونکہ یہاں پہ آپ نے بہت زیادہ اسٹوپ لو کیا, سو آئی ہیڈ ٹو رسپونڈ ٹو دیٹ. بس میرا مشورہ اینڈ میں یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کو بتا دی جاتی ہیں کائنڈلی ایک دفعہ ویریفائی کر لیا کریں ان کو, اٹ ہیلپس. بہت شکریہ آپ کا.